السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں محمد زبیر ہزاروی، میں اپنے ڈیجیٹل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، امید ہے تمام احباب خیرافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ 14 اگست 1947 یہ یوم آزادی کا دن ہے، تو یہاں پر میں چند ایک فکری باتیں آپ کے گوش گزار کرنے والا ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ جتنی محنت، کوشش، قربانیاں، بے مثال اور خون کی قربانیاں دی گئیں، جانوں کی قربانیاں دی گئیں، مال کی قربانیاں دی گئیں، تو اس حساب سے جب اس ملک کو آزاد کیا گیا برطانوی سامراج سے، بدقسمتی یہ ہے کہ برطانوی سامراج سے آزاد ہو کر پھر وہ امریکی سامراج کے ہاتھ آ گیا۔ گویا کہ وہ انگریز تو گیا، جاتے جاتے وہ اس ملک کی باغ ڈور ان وڈیروں، سرمایہ داروں اور ملک کے ان کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے گیا کہ ملک کی بہت بڑی مشینری، بہت بڑا سامان، ملک کی چال ڈھال ان لوگوں کے ہاتھ آئی جو صرف اور صرف اپنا مال بنانے میں، اپنا پیسہ بنانے میں، اپنی سوچ اور فکر میں محو و مگن عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والے تھے۔ بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ یہ آزادی ہمیں ملی تو صحیح، لیکن ایک غلامی کا دوسرا طوق ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا۔ انگریز سامراج سے نکل کر ہمارا ملک اس سامراج کے ہاتھوں دے دیا گیا جو اپنے آپ کو ظاہراً تو مسلمان، لیکن عمل اور کردار کی وجہ سے انگریز کے شانہ بشانہ سمجھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کے اندر معاشی نظام انگریز کا، میرے ملک کے اندر تعلیم کا نظام وہی ہے جو لارڈ میکالا لایا تھا، میرے ملک کے اندر بینکوں کا نظام وہی سودی نظام ہے، میرے ملک کے اندر تعلیماتی، معاشرتی اور کسی بھی قسم کے لحاظ سے اسلامی نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ ایک سامراج سے ہٹ کر ہم دوسرے سامراج میں جا کر پھنسے ہیں، ایک غلامی کے طوق سے نکل کر ہم دوسروں کی غلامی میں آ کر پھنسے ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہمارے ملک کے اندر کوئی بھی پالیسی بنتی ہے تو وہ باہر سے بنتی ہے۔ اگر کوئی بھی پالیسی بنتی ہے تو اس کا مینڈ ماسٹر ہمارے احباب، ہمارا ملک نہیں ہوتا، بلکہ تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہوتی ہے۔ کیا کام ہے اس میں باہر کے ملکوں کا کہ وہ ہمارے قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے ملک کے نظام کو چلانے میں حصہ لیتے ہیں، ہماری بینکوں کے نظام کو چلانے میں حصہ لیتے ہیں، ہمارے جو اندرونی بیرونی معاملات کے اندر دخل اندازی کرتے ہیں۔ تو جب یہ ان کی دخل اندازی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہیں۔ ہمیں حقیقی آزادی حاصل کرنی ہے تو ہم اس حقیقی آزادی کے تلاش کے لیے نکلیں، ہم اس حقیقی آزادی کو اپنائیں، حاصل کریں۔ تو یہ گھر بیٹھے یہ معاملات نہیں ہو سکتے کہ ہم آزادی حاصل کر لیں گے۔ یہ سامراج، یہ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے، مسلط رہے گا جب تک کہ ہم خود اس بارے میں تگدو نہیں کریں گے، کوشش ہمت کاوش نہیں کریں گے۔ دیکھیں کہ کتنے علماء کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، تنظیمیں، تحریکیں، جہادی میدان اور اس طریقے کے ساتھ کیا کچھ کیا۔ میں اگر ان کی اس طرح داستانیں آپ کو سناتا پھروں کہ مالٹا کی جیل، تحریک ریشمی رومال اور اس طریقے کے ساتھ بہت سارے میدان کارزار ہیں جس کے اندر علماء دیوبند کے وہ فرزندان جنہوں نے میدان میں جا کر محنت اور کوشش کی، اس کے باوجود آج ان احباب کو تو آگے نہ آنے دیا گیا، ان لوگوں کو تو اس نظام کے ساتھ نہ چلنے دیا گیا، اس نظام کو سپرد کر دیا گیا ان لوگوں کے ہاتھ میں جن کو دین اسلام کا پتہ نہیں، جن کو معاملات کا پتہ نہیں، جن کو ماحول اور معاشرے اور معاشی نظام کا پتہ نہیں۔ تو یہ تب ممکن ہوگا اسلام کے زیر سایہ جب ہمارا ملک چلے گا، اسلام کے حدود کے اندر جب ہمارا ملک چلے گا، اسلام کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اس طرح بینکی معاملات اور معاشرے کے معاملات اور تعلیم کے معاملات اور معیشت کے معاملات جب ہم اسلام کے طریقہ کار میں ڈھالیں گے، پھر ہم حقیقی آزادی کے اوپر گامزن ہوں گے۔ تو حقیقی آزادی ہمیں تب ممکن ہوگی جب ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کر
اس سامراج کو للکارتے ہوئے حقیقی آزادی اس سے کھینچیں گے۔ تو ہمیں یہ قدم اٹھانا ہے کہ ہم حقیقی آزاد ہوں، حقیقی آزادی کی طرف جائیں، تب ہم ملک کے اندر اپنا اسلامی نظام بھی رائج کر سکتے ہیں، خلافت راشدہ کا نظام بھی ہم اس ملک کے اندر نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ تب جب ہم خود آزادی کی جنگ لڑیں گے، ہم خود اس بارے میں کوشش کریں گے، ہم خود اس تنظیم کا، اس تحریک کا ساتھ دیں گے جو اس ملک کے لیے کام کر رہی ہو، مخلص ہو اور ملک کی بہتری اور بقا کے لیے آگے بڑھے۔